السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ آیات بھی جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وائز اور اس وقت کو یاد کیجیے، زینا خوبصورت کر دیے، لاہم ان کے لیے، یہاں پر لاہم سے مراد کافر لوگ ہیں۔ وائز زینا جب خوبصورت کر دیے، لاہم ان کافروں کے لیے، شیطان نے، امالہم ان کے اعمال، وکالا اور کہا، یعنی اعمال کو بھی خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ وکالا اور کہنے لگا شیطان، لا غالبا نہیں کوئی غالب آ سکتا، لا نہیں غالب آ سکتا، لاکم تم پر، الیوم آج کے دن، من الناسی لوگوں میں سے کوئی بھی، یعنی ساتھ ہی یہ کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہاں پر الیوم سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، جارٌ مددگار ہوں، لاکم تمہارا، فلما پس جب تراءت الفئتان تراءت دیکھا اس شیطان نے، الفئتان دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے، ناکسا تو پھر گیا، علی عقبیہ اپنے پاؤں کے الٹے بل، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی پہلے تو یہ کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں کافروں سے، لیکن جب دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے دیکھا تو اپنے ایڑیوں کے بل پھر گیا۔ وکالا اور کہا، انی بے شک میں، یعنی وکالا اور کہا شیطان نے، انی بے شک میں، بری ہوں، منکم تم سے، انی بے شک میں، ارا دیکھتا ہوں، ما وہ، لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پر ما سے مراد فرشتے ہیں، یعنی جب اس نے جنگ میں فرشتوں کو دیکھا تو کہا، انی بری منکم بے شک میں بری ہوں تم سے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، ما وہ، لا ترونا جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی بے شک میں، اخاف اللہ اخاف ڈرتا ہوں، اللہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ مشرکین جب مکہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو پیچھے سے اپنے حریف بنی بکر بن کنانہ سے ڈر تھا کہ وہ کہیں پیچھے سے نقصان نہ پہنچائے، تو شیطان جو تھا وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں ان کے سامنے آیا، یعنی مشرکین کے، اور نہ صرف ان کو فتح کی خوشخبری دی، یعنی کہا کہ تم آج فتح ہو جاؤ گے، بلکہ ان کو اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔ لیکن جب اس نے جنگ میں فرشتوں کو دیکھا تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا، یعنی پھر وہاں سے باغ کھڑا ہوا اور کہا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی پھر اپنے وعدے سے مکر گیا۔ تو یہاں پر بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جب شیطان نے ان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا اور اپنی مدد کا وعدہ بھی کیا، لیکن پھر وہ اپنی مدد سے مکر گیا۔ اس جب یقول المنافقون، یقولو کہہ رہے تھے، المنافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری تھی، غرہ دھوکے میں ڈال دیا ہے، ہؤلائی ان تمام لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، یہاں پر ہؤلائی سے مراد مسلمان، یقول المنافقون سے مراد بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یا پھر اس سے مراد مدینہ کے یہودی ہیں، یا پھر اس سے مراد مشرکین ہے، یعنی جب مسلمان مشرکین سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، مسلمانوں کے پاس سامان بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کافروں کے پاس سامان کی بھی فراوانی ہے، یعنی پھر انہوں نے کہا غرہ ہؤلائی دینہم کہ دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کو ان کے دین نے، ومن یتوکل ومن اور جو کوئی یتوکل بھروسہ کرے، علی اللہ اللہ پر، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اہل دنیا کو اہل ایمان کا اندازہ ہی نہیں،
ان ایمان والوں نے تو اس ذات پر بھروسہ کیا ہے جو کہ غالب ہے، یعنی جو کہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہر وقت ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ولو ترا کاش کے آپ دیکھیں، ولو کاش کے طرح دیکھیں آپ، اس یتوفا جب فوت کر رہے تھے، الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے تھے وجوہہم ان کے چہروں پر، وجوہہم ان سے مراد کافر لوگ، یعنی مارتے تھے فرشتے ان کافروں کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پشتوں پر، اور کہتے تھے وذوقوا اور چکھو عذاب الحریقی، عذاب الحریقی جلنے والا۔ بعض مفسرین نے تو اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کے بارے میں قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی مشرک مسلمان کی طرف آتا حملے کے لیے تو مسلمان جو تھے اس کے منہ پر تلوار مارتے، اور جب وہ پیچھے سے بھاگتا تو پیچھے سے فرشتے اس پر مارتے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، یعنی اس وقت جب فرشتے جو ہے کسی کو فوت کرتے ہیں، جس طرح کہ سورۃ الانعام میں ہے والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کہ فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں، یعنی پھر ان کے چہروں پر اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی جب آخرت والے دن جہنم کی طرف کافروں کو لے جایا جائے گا، پھر دروغہ جہنم کہے گا ذوقوا عذاب الحریق، کہ چکھو جلنے والا عذاب، ذالکہ یہ، یعنی یہ سزا، یہ عذاب الحریق، ذالکہ یہ، بیما اس وجہ سے قدمت جو آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر، یعنی یہ عذاب اور یہ ضرب، یعنی یہ عذاب اور فرشتوں کا معنی تمہاری کرتوتوں کی ہی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا عادل ہے، کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جس طرح کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اے لوگو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو میں نے شمار کر رکھے ہیں، جو کوئی اس میں بلائی پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو کوئی اس میں برائی پائے یعنی گناہ پائے تو وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکہ بما قدمت ایدیکم، یعنی یہ سزا تمہارے اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجے۔ کدابی آل فرعون، کدابی جیسا کہ عادت آل فرعون، آل فرعون کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کی عادت، ان مشرکین کا طریقہ کار آل فرعون کی طرح ہے۔ کدابی کا معنی کی طرح، یا پھر کدابی سے مراد عادت کی طرح، کدابی آل فرعون، آل فرعون کی عادت کی طرح ان مشرکین کی بھی عادت ہے، یعنی آل فرعون کے حالات کی طرح ہی ان کے حالات ہیں۔ والذین اور ان لوگوں کی طرح من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کفروا جھٹلایا انہوں نے بآیات اللہ، بآیاتی آیات کو اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، فاخذہم اللہ، فاخذہم پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی طاقتور ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کا طریقہ بھی آل فرعون کی طرح ہے، یا پھر ان قوموں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، یعنی نبیوں پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی طاقتور ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔